السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی کشیدگی کا اثر پارلیمنٹ کی کارروائی میں بھی جھلک رہا ہے. بظاہر تو پارلیمنٹ کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان صلح ہو چکی ہے، مگر اس تلخی کا اثر بجٹ پر ہونے والی تقاریر میں نظر آ رہا ہے. ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلائے جا رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے زکوٹا جن کا ذکر کیا تو ڈاکٹر عامر لیاقت نے بل بطوڑی کا تذکرہ چھیڑ دیا. ان حالات میں پارلیمنٹ کی کارروائی زیادہ عرصے تک پرامن طریقے سے چلتی دکھائی نہیں دیتی. اپوزیشن اور حکومت دونوں اسپیکر اسد کیسر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس عدالتی فیصلے کو پاکستان کے عوام کی فتح قرار دیا ہے. مسلم لیگ نون اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہے، یہ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے. سر السلام علیکم. سر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کیس میں اور دوسرے کیس میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں. مسلم لیگ نون اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ مسترد نے کی خارج کر دی ہیں. جی، خارج کر دی. خارج کر دی. جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں، آپ مفرور ہیں، تو جب ملک میں واپس آئیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے تو پھر اپیلیں سنی جائیں گی. اپیل قائم ہے، اپیل کا حق قائم ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مسترد صرف اس وجہ سے کی ہے، خارج کہ کی وہ ہے موجود نہیں کہ موجود نہیں. ان کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو انہوں نے میڈیکل رپورٹس جمع کروائی تھیں عدالت کے پاس، عدالت ان کو قبول نہیں کیا تو مفرور قرار دے دیا. اب اپیلیں سننے کے لیے عدالت کی یہ ضرورت ہے کہ وہ موجود ہوں عدالت میں. ٹھیک ہے. جب وہ آئیں گے تو ان کو نئی اپیل کرنی پڑے گی. تو عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو فیصلہ پہلے ہوا تھا وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوا تھا، یہ بھی عدالت اس میں شامل ہے. یہ آرڈر میں نہیں ہے، کامنٹس میں شامل ہے. یہ کامنٹس میں شامل ہے. کامنٹس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک جو وکیل تھے، جو ایک فیصلہ تھا، وہ ایک ایسے وکیل نے کیا تھا جس کے یہ کہا کہ مجھے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ مجھ سے کروایا گیا، بلیک میل ہو کر کروایا. تو اس میں جو کم از کم مجھے سمجھ آئی ہے، میں قانون دان وکیل نہیں ہوں، یہ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے دفاع کا موقع دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جب اپیل سنی جائے گی تو وہ انہی شہادتوں کی بنیاد پر سنی جائے گی جو عدالت میں آئی تھیں. ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب کا جب آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ علاج کے بعد آئیں گے. علاج کے لیے گئے تھے، علاج کروا کر آئیں. لیکن مریم نواز تو کہہ رہی ہیں کہ وہ اگر آپ ان کی زندگی کی ضمانت مل جائے تو وہ اگلی فلائٹ سے واپس آ جائیں گے. بالکل. آپ تو پھر وہ علاج والی بات کدھر گئی؟ علاج کی ہے نا، زندگی کی ضمانت دے دیں کہ علاج کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آ جائیں گے. اچھا. انہوں نے تو شاید کچھ تھا کہ حکومت سے شاید ان کی جان کو خطرہ ہے یہاں پہ، اس وجہ سے نہیں. علاج کے لیے گئے، جو رپورٹیں ان کی ہیں وہ پڑھ لیں. تو بڑی سیریس بیماریاں ہیں، تو جب علاج مکمل ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو موجودہ صورتحال میں جو بجٹ ابھی پیش کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اور جو معیشت کے اشاریے ہیں وہ بھی کچھ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ ساری فگر فجنگ ہے. اور آپ مسلسل اجلاس بھی پچھلے دنوں اٹینڈ کر رہے تھے، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ میں تو فجنگ بھی قبول کر لیتا ہوں. اچھا. میں اس کو بھی مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ 27 ملین ٹن آپ نے گندم کی پیداوار شو کی ہے اور اس کے بعد آپ 6 ملین ٹن امپورٹ کر رہے ہیں. آج سے 3 سال پہلے 24 ملین ٹن پیداوار ہوئی تھی، اس میں سے 2 ملین ٹن برآمد کی گئی تھی. یعنی پاکستان میں کنزمپشن جو تھی وہ 22 ملین ٹن تھی. اب 33 ملین ٹن ہے. یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی کہ 50% گندم کی کنزمپشن کیسے بڑھ گئی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ جعلی ہیں. بہرحال میں ان جعلی نمبر میں بھی نہیں جاتا. میں صرف بات یہ کروں گا 2017-18 کا جو سال تھا، جو پی ایم ایل این کا آخری سال تھا، اس میں جو جی ڈی پی تھی، جو ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کسی ملک کی معیشت کا، وہ 313 ارب ڈالر تھی. یہ ڈالر میں گنی جاتی ہے. آج جب یہ حکومت 3 سال مکمل کر چکی ہے تو جی ڈی پی 296 پہ ہے. یعنی 17 ارب ڈالر کم ہو گئی ہے. اگر یہ فتح کی نشانی ہے تو یقیناً پاکستان نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے. اور ابھی اس میں آپ جو 2.4% گروتھ ہماری آبادی کی بھی ہے، جب وہ شامل کریں تو یہ فی کس اور بھی کم ہو جاتی ہے. گردشی قرضہ
1050 سے 2600 ارب پہ پہنچ چکا ہے ان 3 سالوں میں. جو جتنا قرضہ نواز شریف صاحب کے 5 سال میں لیا گیا تھا، ہر ملک قرضے پہ چلتا ہے. وہ دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جو قرضے کے بغیر چلتے ہیں. ملک قرضہ لیتے ہیں، ان کو انویسٹ کرتے ہیں، گروتھ لاتے ہیں اور قرضوں کو سسٹین کرتے ہیں. تو جتنے قرضے نواز شریف صاحب کے 5 سال میں لیے گئے تھے، جس میں جنگ بھی لڑی گئی، جس میں بجلی کے پلانٹ لگائے گئے، گیس کی اسکیمیں ہوئیں، سی پیک ہوا، اتنے قرضے سے زیادہ 3 سال میں یہاں پر قرضہ لے لیا گیا ہے. اور وہ قرضہ کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ملک میں اندر ڈیولپمنٹ کوئی ہوئی نہیں. یہ 3-4 پیمانے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور یہ بجٹ بھی جو ہے اس کے اندر بھی اتنی بڑی خرابیاں ہیں، یعنی اتنے صاف جھوٹ ہیں. اب وہ جھوٹ کہتے ہیں تو میرے دوست ہیں شوکت ترین صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں اکثر غلط بیانی کا لفظ اب استعمال کرتا ہوں کہ وہ ناراض نہ ہو. 20-30 سال کی دوستی ہے، ایسے یہ ایک لفظ کی نظر ہو جائے. تو مثلا آپ نے کہا جی ہم پاور پلانٹ بیچیں گے تو بجٹ کا خسارہ 250 ارب وہاں سے پورا کریں گے. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ اپنے گھر کا زیور بیچ کے گھر کے خراجات پورے نہیں کر سکتے. وہ اثاثہ بیچ دیا آپ نے. پھر آپ نے کہا جی کہ پیٹرول لیوی کی مد میں 610 ارب آئیں گے. یہ 610 ارب پورے کرنے کے لیے تقریباً 31 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول پہ آپ کو لیوی لگانی پڑے گی. اس وقت لیوی 4 روپے سے کم ہے، یعنی 27 روپے کے قریب فی لیٹر مہنگا کر کے آپ وہ ہدف پیٹرول بھی پھر اس طرح ڈالر کے حساب سے 150 تک پہنچ جائے گا. جی اگر آپ یہ لیوی لگائیں گے 27 کی، کیونکہ آپ نے اپنا ہدف پورا کرنا ہے نا. ہمارے زمانے میں یہ پیٹرولیم لیوی کا ہدف جو ہوتا تھا یہ 250 ارب ہوتا تھا، اب وہ 610 ہے، یعنی 400 ارب آپ اضافی وہاں سے وہ لوگ ہی ادا کرتے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ قرضے اتنے لے گئے کہ اس کی سود کے مد میں ہمیں جو ہے وہ بہت پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم نے اسی لیے 2018 کا بجٹ دے کر گئے تھے. 2018 کے بجٹ میں جو سود تھا وہ 1520 ارب روپے تھا. اس سال سود 3000 ارب روپے ہو گیا. ہم جب سے پاکستان بنا تھا اس پر جو سود کی ادائیگی تھی وہ 1520 ارب تھی. انہوں نے جو 3 سال میں اضافہ کیا ہے اس کی سود کی ادائیگی 1600 ارب سے زیادہ ہے. تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے، تو یہ جو پیسے لے رہے ہیں تو یہ پھر کس مد میں جا رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سود میں. اور آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو 6 سے لے کر 13 پہ چلے گئے. اس کی کیا وجہ تھی یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. وہ بڑھا دیا، ڈالر ڈی ویلیو کر دیا، روپیہ ڈی ویلیو کر دیا، ڈالر بڑھ گیا، وہ آپ کو مسئلہ ہو گیا. اور یہ سارے جب بات کرتے ہیں یہ آپ اکثر سنیں گے جی وہ بڑے سی پیک کے قرضے بڑے مہنگے ہیں. پاکستان میں جو سود کی ادائیگی ہے وہ صرف 10% بیرونی قرضوں کی ہے. اس وقت تقریباً 3100 ارب آپ سود میں دے رہے ہیں جو ہمارے دفاع کے بجٹ سے ڈبل ہے. ان 3100 ارب میں سے صرف 300 شاید 5 ارب جو ہے یعنی 10% سے کم یہ بیرونی قرضوں کا سود ہے. تو آپ کا مسئلہ اندرونی قرضے ہیں. ابھی اس حکومت نے اس سال میں یہ کیا کہ جو شارٹ ٹرم لون تھے ان کو لانگ ٹرم کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک بڑے ہائی ریٹ پر کر دیا. اب آپ جو قرضہ آپ ہر سال اس کی قیمت بدل سکتے تھے اب وہ آپ 5, 8, 10 سال وہ اس اونچی شرح پر آپ وہ سود ادا کرتے رہیں گے. تو اب اس سود سے چھٹکارا بھی کوئی نہیں ہے. ان سب معاملات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گرو کریں. گرو کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول کے گرو نہیں کر سکتے، آپ کو حقیقی گروتھ دکھانی پڑے گی. اگر ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی 2 کروڑ لوگ ان 3 سالوں میں سطح غربت سے نیچے آ گئے. 2 کروڑ لوگ، 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ اتنے خوفناک معاملات ہیں کہ اس پر آپ جھوٹ بول کے تو ملک نہیں چل سکتا.
اچھا شاہد صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں کووڈ کی وجہ سے دنیا میں لے آفس ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بے روزگاری بھی پھیلی ہے اور لوگ اپنی جاب سے بھی گئے، ٹریول ٹریڈ ہٹ ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ ٹیکسٹائل اس سے بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہے، لیکن اس کی بنسبت پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی بھی ہیں، ریمیٹنسز بھی انکریز ہوئی ہیں اور اس دفعہ جو کراپس ہیں وہ بھی بہتر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جی ڈی پی میں 1% گروتھ آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، کراپس کو تو آپ کو بتا دی ہے. کاٹن کی بدترین کراپ ہے پاکستان کی تاریخ کی. چینی امپورٹ کی جا رہی ہے، گندم امپورٹ کی جا رہی ہے، تو پاکستان کی ضروریات تو پوری نہ ہوئی. آپ کووڈ سے پہلے والے سال 2 دیکھ لیں نا، کووڈ کو چھوڑ دیں، چلیں ہم کووڈ مان لیتے ہیں. حالانکہ کووڈ کے پاکستان کے اوپر کچھ پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوئے ہیں، معیشت پر پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوئے ہیں. جو آپ گروتھ کی بات کر رہے ہیں ایکسپورٹس کی، آپ کی تینوں سال کی ایکسپورٹس جو ہے وہ 2017-18 کی ایکسپورٹ سے کم ہے. یہ بھی حقیقت ہے. یعنی آپ ہر پیمانے پر جو پی ایم ایل این کا آخری سال تھا 2017-18 کا، اس سے نیچے آئے ہیں. ہمارے ملک نے 3 سال میں ہر پیمانے پر خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب یہ پتہ کریں گے تو پھر آپ کو آگے کا راستہ نظر آئے. چلیں ان وجوہات پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. اچھا سر، جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، جس طرح آپ نے فگرز کو بتایا، فگر فجنگ بھی ہوئی ہے، فگرز آپ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، تو جب بجٹ پیش ہو رہا تھا بہت زیادہ شور مچایا جا رہا تھا. تو یہ نہیں پارلیمنٹ کا ماحول ہو سکتا، کیونکہ عوام نے نمائندوں کو وہاں پہ اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا، نہ کہ اپنے جھگڑے کرنے کے لیے. تو اگر بجٹ تقریر خاموشی سے سنی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پوائنٹس دیے جاتے تو کچھ پارلیمنٹ کا ماحول بہتر نہ ہو جاتا؟ کیا تقریر بدل جاتی؟ بجٹ بدل جاتا؟ آپ پچھلے جو بھی جمہوری ادوار رہے ہیں ان کے بجٹ کی تقاریر ذرا دیکھ لیں. ہمارے 2018 میں مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ کی تقریر کی تھی. ان کے 1.5 فٹ کے فاصلے کے اندر 16 اپوزیشن کے لوگ کھڑے تھے اور شور کر رہے تھے. یہ رواج ہے، یہ ہر پارلیمان کا رواج ہے. اس دفعہ تو جتنی عزت کے ساتھ سمجھیں اس دفعہ احتجاج ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا. کوئی شخص ادھر نہیں گیا، اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ بجٹ عوام دشمن ہے، یہ احتجاج ہوتا ہے. وزیر خزانہ نے تقریر کی، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد تھی تقریر لیڈر اپوزیشن کی، ان پر حکومت کے وزراء اور ممبران حملہ آور ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ وجہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپوزیشن لیڈر کی تقریر پہ اتنا شور ہوگا کیوں کیا گیا؟ شور ضرور کریں، کوئی حرج حکومتی نہیں، بینچوں کی طرف سے بہت ریئیکشن شو کیا، کوئی حرج نہیں ہے. اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کریں. جی آپ کو حملے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور کبھی بھی لیڈرز اپوزیشن تقریر پر حکومت نے شور آج تک نہیں کیا، حکومتی وزراء حملہ آور نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان حضرات کو اپنی حقیقت سے خطرہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقت کا پول کھولا جا رہا ہے، جب عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ان کے جھوٹ اب کام نہیں آتے، تو یہ اس سے ٹینشن ہٹانے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں. اور سپیکر اس میں ایک حصے دار بن گیا. سپیکر جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک حکومت کا معاون ثابت ہوا ہے. اور اس سے اسمبلی کا ماحول جو پہلے بھی ختم ہو چکا تھا اب بالکل ختم ہو چکا ہے. سر، انتخابی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچایا جاتا ہے، اور جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے. تو اصلاحات تو ہونی چاہیے، جیسے آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی، پھر 5 سال آپ کی حکومت رہی. اس وقت آپ نے کیا انتخابی اصلاحات کی؟ اور اب اگر حکومت کو انتخابی اصلاحات کرنا چاہ رہی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ انتخابی اصلاحات چاہیے. بل پڑھ لیں جو لایا گیا ہے، 52 چیزوں پر مشتمل، آپ اس کو پڑھ لیں. جو کام ہی بدنیتی سے شروع ہو، جس کا مقصد پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو یا ایسی باتیں کرنا ہو جو مزید معاون ثابت ہوگی الیکشن کی چوری میں. پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات کا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے. جب تک آپ اس چوری کو نہیں روکیں گے، اور یہی بات آج پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی کر رہی ہے کہ
اس ملک کا نظام آئین کے مطابق چلانا پڑے گا، ورنہ نہ آپ کی معیشت بہتر ہوگی نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ اس میں سب سے بڑا جو ویزیبل سٹیپ ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت میں، جو اس ملک کی جمہوریت کو استحکام بخشتا ہے، جہاں سے جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے، عوام کے نمائندے آتے ہیں، ہم اسی کو چوری کر لیتے ہیں۔ اصلاحات سے چوری نہیں رکتی۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم الیکشن کی چوری نہیں کریں گے، ملک آئین کے مطابق چلے گا۔ اس چوری کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، جب آپ ملک آئین کے مطابق چلائیں گے۔ جن کی چوری کہیں اور سے ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، چوری آئینی طور پر ہو نہیں سکتی نا۔ ٹھیک ہے، جب چوری ہوتی ہے غیر آئینی ہوتی ہے، انفلوئنس آتا ہے کہیں سے۔ ہمارا ملک غیر آئینی طور پر چل رہا ہے، ہمارے ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ ساری بات ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، جب مسلم لیگ نون کی تھی، اس وقت آئینی چل رہا تھا، اس وقت مطمئن تھے آپ لوگ؟ نہیں، مکمل طور پر آئینی طور پر نہیں چل رہا۔ اچھا، انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں؟ 1948 سے نہیں چل رہا۔ اوکے، اس ملک کے آخری آئینی حکمران قائد اعظم خود تھے، اور آپ یقین کر لیں، میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں، وہ بھی اگر یہاں پر الیکشن لڑتے ان کو بھی ہروا دیتے۔ اوکے، ہر الیکشن پاکستان کا 48 سے لے کر آج تک چوری ہوا ہے۔ چوری ہوا ہے۔ اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، کبھی کسی کو جتانا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ہرانا ہوتا ہے، کبھی کسی کی طاقت کو کم کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی طاقت کو بڑھانا ہوتا ہے، کبھی کسی صوبے کو حکومت دینی، مختلف ہم ایکسپیریمنٹس کرتے رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے سارے ناکام ہو گئے۔ اچھا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جو اے پی سی بلائی ہے انتخابی اصلاحات میں، تو اس میں اگر آپ گورنمنٹ کو بھی دعوت دے دیتے تو ایک سینسس بن جاتا اس میں؟ نہیں، گورنمنٹ تو اپنا موقف دے دی ہے نا، اچھا، تو وہاں پر اپوزیشن اپنا موقف دے دے گی کہ بھئی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابی اصلاحات کیا ہیں اور مزید انتخابی اصلاحات کیا چاہیے، کیونکہ انتخابی اصلاحات 2017 میں ہو چکی ہیں، اوکے، اور ان اصلاحات میں تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ لگا تھا، سب جماعتیں شامل تھیں، اور جو کمیٹی بنی تھی اس میں حکومت کی اکثریت نہیں تھی۔ وہ کنسنسس، یہ معاملات کنسنسس سے ہوتے ہیں، آپ اگر زور سے کریں گے تو کل جو حکومت آئے گی وہ بدل دے گی۔ یہ جو انتخابی اصلاحات آئی ہیں، اس میں قانون کے ذریعے آئین کو بدلا جا رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئین آپ صرف 2/3 اکثریت سے ایک آئینی امینڈمنٹ بل سے بدل سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے، پارلیمنٹ یہ بھی قانون میں پارلیمنٹ ہی بناتی ہے، جی جی جی، لیکن اس میں آپ آئین کو نہیں بدل سکتے ایک قانون کے ذریعے۔ اس میں یہ کوشش ہے، اور کوشش ساری یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کمزور کیا جائے، اس کو پارلیمنٹ اور حکومت کے تابع کیا جائے، اور ایک ایسا نظام دیا جائے جس میں چوری پکڑی نہ جا سکے۔ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ بڑا اچھی سوچ ہے، یہ دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں ملک آئین کے مطابق چلتے ہیں وہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکی، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ اس ووٹنگ کے نظام کا ایک حصہ الیکٹرانک بنایا تھا، جو ریکارڈ ٹرانسفر سسٹم جسے RTS کہتے ہیں، وہ صرف الیکٹرانک تھا۔ ساری چوری وہیں سے ہوئی، بیٹھ گیا وہ، جی، وہ بٹھا دیا گیا، اور اتنے میں رزلٹ چینج ہو گیا اور وہاں پہ ہو گیا۔ اب یہ بات ہے کہ آپ جب سارے نظام کو ہی الیکٹرانک کریں گے جس کا کوئی فزیکل ثبوت نہیں ہوگا، تو پھر چوری تو بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیں کہ بڑے عرصے میں نے دیکھا کہ جب مشرف صاحب کا دور تھا تو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ایگزائل میں تھے، آپ بھی ریگولر وہاں پہ آتے تھے، اس وقت میں بھی جو ہے وہ رپورٹنگ وہیں سے کیا کرتا تھا، تو اوورسیز نے آپ کو تو بہت وہاں پہ آپ کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، تو یہ اوورسیز والی جو ووٹنگ میں ہے اس میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس بارے میں؟ نہیں، دیکھیں، اوورسیز ووٹنگ میں بہت سے پوائنٹ آف ویو ہیں۔ پہلی یہ بات ہے کہ آپ کس کو رائٹ دیں گے، آپ کس شخص کو رائٹ دیں گے؟ کیا ڈول نیشنل کو آپ ووٹنگ کا رائٹ دے سکتے ہیں یا دینا چاہیے؟ اس پر ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی۔ رائٹ، پھر آپ وہ ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ آپ کے دوہرے نظام تو ووٹنگ کے نہیں ہو سکتے نا۔ آج بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان آ کر ووٹ رجسٹر کر کر ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ وہاں پر ہیں۔ تو اب چلے، اب انٹرنیٹ سے ذریعے تو اب 2 نظام آ گئے، ایک نظام ملک کے اندر ہے، ایک وہاں سے انٹرنیٹ ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اب وہ کون سے حلقے میں ووٹ ڈالیں گے؟ پھر ووٹ کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ معاملات مجھے افیکٹ کر رہے ہیں، میں مری میں کا رہنے والا ہوں،
میں سمجھتا ہوں کہ مری کے معاملات جو ہیں وہ فلانا امیدوار بہتر چلا سکتا ہے. اگر آپ اس حلقے میں رہ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں گے یا کیوں فیصلہ کریں گے کہ وہ ووٹ کا حق کس کو ملے گا؟ پھر اب دوری کی بات ہے تو میں رہتا ہوں مری میں، میں الیکشن لڑتا ہوں، میرے 10-15 ہزار ووٹر کراچی میں ہیں. پھر ان کو بھی آپ کو حق دینا پڑے گا الیکٹرانک یعنی انٹرنیٹ ووٹنگ کا. وہ تو اب ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، وہ 20-25 ہزار روپے خرچ کر کے خاندان کو لائے تو 1.5-2 لاکھ کا خرچہ ہے، واقعی ووٹ تو نہیں ڈال سکتا. تو اس کے بھی معاملات وہی ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کے ہیں. پھر جس طرح امریکہ ہے، امریکہ جو سٹیزن بنتا ہے اس کو اوتھ آپ کبھی پڑھ لیں. کیا جس شخص نے وہ اوتھ اٹھایا ہو وہ پاکستان کے انتخابات میں ووٹ دے سکتا ہے؟ آپ وہ پڑھ لیں اوتھ. میں مثلا ایک ملک کی مثال دے رہا ہوں. پھر آپ کی بڑی تعداد پاکستانیوں کی پاکستانیوں کی تقریباً 5 بڑی کانسنٹریشنز ہیں. ایک سعودی عرب ہے، ایک گلف ہے، ایک یورپ ہے، یو کے ہے اور یو ایس اے کینیڈا. تو تقریباً آدھے لوگ جو ہے وہ گلف کے اندر ہیں، گلف اور سعودی عرب میں ہیں. اور یہ 99% وہ لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ، شاید 100% ہی، جو دوہری شہریت نہیں رکھتے. وہ تو اوورسیز پاکستانی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. تو اب ان ممالک میں الیکشن نہیں ہوتے، سعودی عرب میں، گلف میں الیکشنز نہیں ہوتے، وہاں آپ کیسے الیکشن کرائیں گے؟ یعنی وہ 1 کروڑ پاکستانی ہے جو ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے گا. تو یہ پوائنٹ آپ اسمبلی میں ریز کریں نا. جی اسی لیے اپوزیشن کا یہ میٹنگ ہے. میں نے کہا نا کہ جب آپ کیا کام ہی بدنیتی میں مبنی ہو تو پھر کام نہیں چلتا. چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری صاحب تو یہ جو نواز شریف صاحب کے اپنے اپلیکیشن خارج ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے کہا، وہ تو بڑے خوش ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بڑا اچھا فیصلہ آیا اور نواز شریف کو لوٹا ہوا پیسہ واپس لوٹانا پڑے گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ان کی مٹھائی کا انتظار کر رہا ہوں. خوشی ان کو ہوئی ہے، اکثر کو خوشی ہوتی رہتی ہے. ان کو چاند کی خوشی بھی تھی، چاند نظر نہیں آیا. ہماری بھی عید خراب کی، خود بھی خراب ہوئے، نوکری سے بھی گئے. تو نواز شریف صاحب پہ آپ نے کبھی کیس بنایا ہے پیسے لوٹنے کا؟ وکیل ہیں. نواز شریف وہ آدمی ہے جو 35 سال سیاست میں رہا ہے، 10 سال ملک وزیر اعظم رہا ہے. آپ اس میں ایک پیسہ کرپشن کا کیس نہیں بنا سکے، ایک پیسے کا. ہمارا تو چیلنج ہے. مشرف صاحب نے بندے بھیج کر ہمارے گھروں میں کپڑے اور جوتے بھی گنے تھے. نواز شریف صاحب کے 8 سال احتساب ہوتا رہا، کوئی کرپشن نہیں ملی. اس کے بعد وہ آئے اور 2013 میں منتخب ہوئے، وزیر اعظم رہے. 5 سال کی حکومت کا ایک کرپشن کا کیس لے ہیں. لیکن ایون فیلڈ کے جواب کیوں نہیں ابھی تک دے سکے؟ جو جس ایون فیلڈ کا جواب دے دیا. انہوں نے اسمبلی میں تو کہا کہ یہ ذرائع ہیں جن سے فلیٹ بنائے گئے، لیکن عدالت میں تو وہ کوئی ایسی چیز پروف نہیں کر سکے. عدالت میں آپ بتا دیں آپ کے دادا نے کہاں سے پیسے لائے تھے، بتا دیں. ہمارے دادا تو لائے نہیں تھے. نہیں تو ہوں گے نا، سب کے ہیں نا. یہاں بڑے لوگ باہر پھرتے، اسمبلی بھری ہوئی ہیں. یہ بتا دیں اس کے والد نے مکان لیا تھا کہاں سے لیا تھا، بتا دیں. نہیں لیکن نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں تو پوری ایک تقریر میں انہوں نے منی ٹریل بتائی تھی، لیکن وہ عدالت میں وہ چیز پیش نہیں کر سکے. اچھا پھر عدالت نے سزا کیوں دے دی؟ اور ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے، ان کے نام و پراپرٹی نہیں ہے. سزا اس لیے دی کہ جج بلیک میل ہوا. انصاف کا نظام یہاں انصاف نہیں ہے نا. یہ انتقام کے فیصلے ہیں. اچھا آپ جس طرح کہا کہ انصاف کا نظام نہیں ہے یہاں پہ، اور مریم نواز نے بھی یہی کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم کو اگر گارنٹی ملتی ہے لائف کی تو وہ اگلی فلائٹ سے واپس آ جائیں گے. آپ میں نے دیکھا ہے کہ روزانہ تقریباً احتساب عدالت جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی ضمانت ملی، شہباز شریف صاحب کو بھی ضمانت ملی، خواجہ آصف بھی باہر آ گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عدالتیں جو ہے وہ بہتر طور پہ کام کر رہی ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کو ریلیف دینا چاہیے وہاں پہ ریلیف مل رہا ہے؟ چلے میں آپ کو بھی اندر کر دیتے ہیں، پھر ضمانت سے باہر آ جائیں تو انصاف مل گیا آپ کو. نہیں انصاف سے مطلب انصاف یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ ہے کیا، مقدمہ بنایا کس نے، کیوں بنایا، ہم پہ کیا مقدمات ہیں بتائیں نا ہمیں. شہباز شریف لیڈر اپوزیشن ہے، 1.5 سال آپ جیل میں رکھ چکے ہیں. ہر دنیا کا کیس آپ نے اس کے ذمہ ڈالا ہے. یہ آشیانہ آ گیا، صاف پانی آ گیا، میٹرو بس آ گئی،
اورنج لائن آ گئی، کیس کوئی بنا نہیں ہے. آپ ہر روز باتیں کرتے ہیں، آخر میں 3 چیزیں رہ جاتی ہیں. جب کچھ نہیں ملتا پاکستان میں 3 چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک کہتے ہیں منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن ہمارے قانون میں ہے. کسی جج یا کسی نیب کو آتی ہے منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن؟ پڑھی ہے انہوں نے؟ منی لانڈرنگ کر گیا، چلو جب آپ عدالت پھرتے رہے، اخباروں میں آئے گا جی وہ 150 ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی ہے. پورا پاکستان سمجھتا ہے. یہ انصاف کے نظام کی نفی ہوتی ہے جب آپ کو بدنام کیا جاتا ہے. انصاف کا نظام صرف عدالت تک محدود نہیں ہوتا. یہ پورا ایک طریقہ ہے کہ پروسیکیوشن کیا کرتی ہے. اسٹیٹ پروسیکیوٹ کر رہی ہے، اسٹیٹ کے انڈیپینڈنٹ ادارے پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو ایک ہی کیس میں نیب کی ٹرائل چل رہی ہے، ایف آئی اے بھی وہی باتیں کاپی کر کے ایف آئی اے بلا رہے تو ادھر آ جاؤ. اچھا، حمزہ شہباز ایف آئی اے میں کہتے ہیں کہ جو پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ رہے تھے مجھے معلوم ہی نہیں کون ڈال رہا تھا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ رہے ہیں، آپ خرچ بھی کر رہے ہیں؟ میں یہی بات ہے نا، یہ آپ سوال جو پوچھتے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دیا انہوں نے، اب وہ اپنی تفتیش مکمل کر لیں. ٹھیک. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر سے پاکستان کے اندر ہر سال 25 ارب ڈالر اس سال آیا ہے باہر سے، سب ٹی ٹی سے آیا ہے. اس پہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. ہر پاکستانی جو باہر ہیں پیسہ بھیجتے ہیں، قانون کے مطابق آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ پیسہ کیوں آیا ہے. لیکن کوئی ایسی ٹی ٹی آئی ہو کہ جو بندہ باہر گیا ہی نہیں اور اس کے نام سے ٹی ٹی لگ کے آ رہی ہے، تو وہ کوئی گڑبڑ والا معاملہ نہیں لگتا؟ جی بالکل، اس بندے سے ہی پوچھنا چاہیے، جس کو آئی ہے اس سے پوچھنا چاہیے. پوچھنا جی، چاہیے. اگر آئی ہے. اچھا، جہانگیر ترین صاحب کو بھی ایف آئی نے پچھلے دنوں بلایا اور اس کے بعد بڑا ایک حکومت کے اوپر پریشر بنا، کوئی 30-40 ایم پی ایز آ گئے، کوئی 8-10 ایم این ایز شامل ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جہانگیر ترین صاحب کو این آر او مل گیا؟ کیونکہ آج کل کوئی ان کو انصاف مل گیا جب انہوں نے حکومت کو دکھایا کہ تم خود ہی گھر جاؤ گے اگر مجھے چھیڑا. ان پہ بھی یہی کیس تھے، منی لانڈرنگ. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بیٹھے ہوئے، میں نے تمہاری حکومت ہی جائے گی کل، یہ بیٹھے ایم پی اے صوبائی حکومت بھی جائے گی، تو ان کو انصاف مل گیا. اچھا شاہ صاحب، آپ پنجاب میں جو ہے وہ سیاست کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں، ان کی ملاقات پرویز الہی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اعجاز الحق صاحب بھی اس وقت کافی ایکٹیو ہیں. تو کوئی چینجز آنے کا یا مسلم لیگ کا کوئی نیا سربراہ لانے والی باتیں تو نہیں ہو رہی؟ مسلم لیگ کا سربراہ زرداری صاحب لائیں گے؟ میں نے یہی آپ سے میرا بھی یہ سوال ہے. زرداری صاحب کے پاس 7 ایم پی اے ہیں، اعجاز الحق کے پاس 0 ایم پی اے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی شامل ہیں ان کے ساتھ، ان کے پاس 10 ایم پی اے ہیں. وہ بدل لیں پنجاب کی سیاست. زرداری صاحب کے کہنے پہ پنجاب کی سیاست نہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے تو بڑے دعوے سے کہا کہ جی میں تو اب لاہور آ کے بیٹھ گیا ہوں اور پنجاب کی سیاست کو چینج کروں گا. تو پیپلز پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں دوبارہ کوئی ان کی واپسی ہو سکتی ہے؟ بیٹھے رہے جی، کوشش کریں، سیاسی جماعت ہے پوری کوشش کریں، بیٹھے رہے پنجاب میں. اچھا، مسلم لیگ کے اندر بھی جو دھڑے بازیوں کی بات ہوتی ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. شہباز شریف صاحب جب سے جیل سے ضمانت کے بعد واپس آئے ہیں تو وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور مریم نواز شریف ذرا خاموش ہو گئی ہیں، ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی اس قسم کی رفٹ ہے کہ یہ ایک مفاہمت کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سے مزاحمت کا بیانیہ چل رہا ہے؟ تو کون کامیاب ہوگا؟ یہ وقت بتائے گا. دیکھیں بات یہ ایک سیاسی جماعت ہے. ہم ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں 2 بیانیے ہیں اور گروپ بندی ہے. ہم نے کوئی گروپ بندی دیکھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، وہ جیل کے اندر تھے، پارٹی کی باقی لیڈرشپ ان کو کام کر رہی تھی، جسے مریم نواز بھی شامل ہیں. مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کا ورکر پذیرائی دیتا ہے، ان کی قیادت کو قبول کرتا ہے، وہ اس گیپ کو فل کر رہی تھیں. اب شہباز شریف صاحب ہیں، وہی بیانیہ ہے، وہی بات ہے، کوئی گروپ بندی دھڑے بندی نہ ہے نہ ممکن ہے. اس لیے یہ کافی لوگوں کی خواہش بھی رہتی ہے. میں تو 35 سال سے سن رہا ہوں، 1988 سے میں یہ سن رہا ہوں کہ دھڑے بندی ہو گئی ہے، شریف فیملی میں اختلاف آ گیا ہے، شہباز شریف ادھر چلا گیا ہے، نواز شریف ادھر چلا گیا ہے. بڑی باتیں ہم نے مشرف صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ مجھے خود 2001-2 میں بڑے اعلیٰ ترین افسران نے بتایا تھا. وہ سارے کچھ وفات پا گئے ہیں، کچھ گولف کھیل رہے ہیں، کچھ اسپتال میں ہیں.
نواز شریف صاحب آج بھی سیاست کا محور ہے. نواز آپ شریف کا صاحب زیادہ پروگرام نواز شریف صاحب کی نظر ہو گیا. نواز شریف کا جو ہے وہ اپنا پولو کے میچز دیکھ رہے ہیں. جی. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 2023 کے الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی واپسی ہو جائے گی, آپریشن ان کا ہو جاتا ہے, صحت مند ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ وہ سیاسی پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں. جس طرح سزا برقرار ہے جس اس حساب سے تو 2028 تک وہ نہیں الیکشن لڑ سکتے. ان کا تعلق الیکشن سے ہے نہیں, وہ تو عوام کی بات کرتے ہیں, وہ تو ملک کی بات کرتے ہیں. آج ایک لیڈر ہے جو ملک میں جو اقتدار کی بات نہیں کرتا, باقی کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, پنجاب کی سیاست بدل رہا ہے, کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں کی تلاش میں ہیں. یہ ایک شخص ہے جو ملک کی بات کرتا ہے, تو سیاست کا محور بھی وہی. اچھا, جلدی سے ہمارے پاس ٹائم کم ہے. آپ نے اسمبلی میں صدارتی نظام کی بات کی تھی, تو کیا اس طرح کی کوئی باتیں چل رہی ہیں یا اتنا آسان ہے کہ ملک میں صدارتی نظام لایا جا سکے؟ نہیں, یہ خواہش رہتی ہے, بہت سے لوگ بات کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر جب یہ اسمبلی کے اندر یہ ماحول ہوا, بڑی ایک دم وہاں پر سوشل میڈیا پر ایک کیمپین پوری چل پڑی کہ جی یہ دیکھیں جی یہ پارلیمانی نظام تو ناکام ہو گیا ہے, صدارتی نظام ہونا چاہیے. تو میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ صدارتی نظام اگر آپ نے ملک توڑنا ہے تو اس کے واحد طریقہ صدارتی نظام ہے. پاکستان صرف اور صرف پارلیمانی نظام میں اکٹھا رہ سکتا ہے. صدارتی نظام وقت اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں چل سکتا, اور یہ خام خیالی چھوڑ دیں. پر دنیا کے کامیاب ملکوں کو آپ دیکھیں, وہاں پہ صدارتی نظام چل رہا ہے. امریکہ میں چل رہا ہے, ٹرکی میں چل رہا ہے, بڑی کامیابی سے وہاں پہ یہ نظام چل رہا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ ترکی نے بھی 3 دفعہ نظام بدلے ہیں. پاکستان میں صرف پارلیمانی نظام چلے گا کیونکہ یہاں پر 4 مختلف, آپ ان کو قومیں سمجھ لیں, نیشنلٹی سمجھ لیں, وہ آباد ہیں, بہت ہی چھوٹی. ان سب کو جغرافیائی طور پہ بھی ان کے اندر ایک تضاد ہے, ان کا ایک اختلاف ہے, پانی پر اختلاف ہے, وسائل پہ اختلاف ہے. یہ معاملات اقتدار میں حصہ جب تک سب کو نہیں ملے گا یہ ملک نہیں چلے گا. 2/3 آبادی ایک صوبے میں ہے, 45% رقبہ ایک صوبے کے پاس ہے, پانی ایک اور صوبے سے آتا ہے دوسرے میں جاتا ہے, بجلی ایک اور صوبے میں بنتی ہے, گیس ایک اور صوبے سے نکلتی ہے. یہ معاملات صدارتی نظام میں نہیں چل سکتے. صدارتی نظام ایک ٹیکنوکریٹک نظام ہوتا ہے. آپ نے اس ملک میں ٹیکنوکریٹ کی حالت دیکھی ہے؟ یہ عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف پارلیمانی نظام ہے جہاں ہر ایک کو حصہ ملتا ہے, اقتدار میں اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور وہاں سے بات آگے چلتی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ اب تک نیوز کو ٹائم دینے کا. آپ نے دیکھا کہ جب انتخابی اصلاحات پہ بات ہوئی ہے تو شاہد صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اصلاحات تو ہونی چاہیے, لیکن اصل میں ووٹ کی چوری جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. وہ 1948 سے اس ملک میں چلتی آ رہی. جب تک ووٹ کی چوری نہیں ختم ہوگی, جب تک آئینی حکومتیں اپنا کام نہیں کر سکیں گی. دوسری طرف جو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صدارتی نظام نہیں چل سکتا, اس ملک میں پارلیمانی نظام ہی چلنا چاہیے, جو کہ اس عوام کی حقیقی نمائندگی اسمبلی کے اندر ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.